اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات. خمسہ مجالس میں یہ دوسری مجلس کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے آغا شیخ شفا نجفی اور آغا شیخ انتصار سے استفادہ کیا. جس مجلس میں گزشتہ مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کے فضائل رسول خدا کی زبانی کمن و کیفن تعداد اور کوالٹی کے اعتبار سے ایسے ہیں جس کا کسی کے بھی فضائل سے کوئی قیاس نہیں ہے، اور ان زبانوں پر جاری ہوئے ہیں جن کا انسان یوں تصور نہیں کر سکتا. ایسا بھی نہیں ہے کہ ان راویوں کو ان روایات کی سنگینی کا احساس نہ ہو اور نہ جانے کیا کیا دیکھا اور اس میں سے کیا کیا چھپایا اور کتنا مختصر سا نقل کیا، اور وہ مختصر ابھی پوری دنیا پہ چھا چکا ہے. ممکن نہیں ہے. اگر وہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا جو رسول خدا نے فرمایا تھا، تو بھی شاید آج عالم اسلام کا نقشہ یہی ہوتا جو آج ہے. اس لیے کہ جو کچھ پہنچ گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ کون تھا رسول کے بعد کسے راضی کرنا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا، رسول کے بعد کس کی ناراضگی رسول کا غضب تھا ہمیں پتہ نہیں چلا. کاش ہمیں پتہ چل جاتا. سب پتہ چل گیا ہے. کل کے انسان کو ہی پتہ تھا، آج کے انسان کو زیادہ پتہ چل رہا ہے. آج یہ چیزیں، یہ علم منظر عام پر آ رہی ہیں تو سب کے سامنے ہیں. جناب سیدہ کی خوشنودی کے علاوہ جناب سیدہ کو خوشنود کیے بغیر جنت کا حصول خواب ہے، ممکن ہی نہیں ہے. آپ کی شفاعت کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے. آپ کے غضب کے ہوتے ہوئے، مغضوب علیہم میں ہوتے ہوئے جنت کی راہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کسے سمجھ میں بات نہیں آئی ہوئی؟ سب کو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے، لیکن راہ حق ہے، قربانی مانگتا ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو راہ حق پر رہنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اور میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے یہ سب کے لیے پیغام ہے. دیکھیں، قربانی تو سب نے دینی ہے. یہ زندگی عیش کے لیے نہیں ہے. انک کادح الی ربک، آپ مشقت میں ہیں، لیکن مشقت ایسے راستے میں ہو کہ اس مشقت کو اٹھانے کے بعد کوئی آپ کا سہارا بنتا ہو، کوئی آپ کا شافع بنتا ہو، کوئی آپ کی کشتی کو کنارے پہ لگانے والا ہو. لیکن مشقت اٹھا کر
انہی پاک ہستیوں سے دور جانا سمجھداری نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک حدیث ہے، اس کا صدر یعنی کچھ جملے میں نے گزشتہ مجلس میں پیش کر دیے تھے، اور اس کے بعد یہ بھی ام المؤمنین سے حدیث ہے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں اپنی بیٹی کو؟ اتنا پیار کسی باپ نے کسی بیٹی کو نہیں کیا، ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ رسول خدا نے جواب جو دیا ہے اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آج یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں، فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ، کہ جب میں معراج پر گیا تو جنت میں، معراج پر جو رسول خدا گئے، آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا کے نور کو دیکھ کر تمام عرشیان، تمام فرشتے، تمام حور و ملک سب پریشان تھے، سب پوچھتے تھے ما ھذا النور اشبہ النور بنور ربنا۔ وہ اس عالم میں رہنے والے اس نور کو دیکھ کر پریشان تھے، مجذوب تھے۔ رسول خدا کہتے ہیں میں ایک درخت کے سامنے پہنچا، میں خود مجذوب عالم میں اس کے نور کو دیکھ کر مجذوب ہو گیا۔ فوقفت علی شجرۃ، اس درخت کے سامنے رسول کھڑے ہو جائیں، رسول 7 آسمانوں میں کہیں نہیں رکے، اس درخت کے سامنے کہہ رہے ہیں وقف، تو اس سے زیادہ خوبصورت درخت جنت میں نہیں تھا، اس سے زیادہ سفید نورانی پتے کسی درخت کے نہیں تھے، اس سے زیادہ لذیذ ثمرہ میوہ کسی درخت کا نہیں تھا۔ پھر مجھے اس درخت سے چکھایا گیا، اور اس نور سے، نور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی، میرے صلب میں منتقل ہوا، اور آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت کے بعد سوال کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اتنا پیار کیوں، اتنا ایک بیٹی کو کیوں سونگتے ہو؟ فَإِذَا اشْتَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ، میں جب جنت کا مشتاق ہوتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ روایت آسان ہے، اور نقل کرنے والوں نے سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں سمجھا۔ جنت ہے، جنت کسے کہتے ہیں ہمیں ابھی اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس عالم میں اس عالم کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں، اور جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ صرف تقریب ذہن کے لیے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں بہت اچھی کوئی چیزیں ہیں، بہت عمدہ کوئی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھ اکتائے گی نہیں، جنہیں کھا کر آپ کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، آپ کو تکرار کا احساس نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بوریت نہیں ہوگی، آپ وہاں جو چاہیں گے وہ سب ہوگا۔ وہ جو خوبصورت ترین عالم ہے، اس کے حسن سے فاطمہ کا حسن کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ اس جنت میں، اس حسین نظاروں میں جو درخت تھا، اس درخت کا حسن فاطمہ کا نور حجاب در حجاب اس درخت کے پھل میں تھا، اور اس سے وہ درخت، اس کا پھل، اس کے پتے نورانی تھے، اور اس کا نور ایسا تھا جس نے اس نور کو جذب کیا جو خود مجذوب عالم ہے۔ یہ حسن فاطمہ ہے۔ لم ارى فی الجنہ، جنت میں ایسا نہ درخت دیکھا، نہ ایسے میں نے پتے دیکھے۔ ان پتوں کا نور کیا تھا؟ نور فاطمہ کی تجلی تھی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اس نور کو لینے کے لیے محمد کو معراج دی جاتی ہے، صعود دیا جاتا ہے،
اور ایسا صعود جس کے بعد پھر نزول نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر محمد وہ نور لے کے اترے ہیں، وہ محمد وہ نور لے کر مزید بلند ہوئے ہیں. انا اعطیناک الکوثر. کون سمجھ سکتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو یہ نور دیا ہے، یہ نور لینے کے لیے آپ کو بلند کیا ہے. اب میں واقعا نہیں سمجھ سکتا. کلما اشتقت الی الجنہ، کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں. جنت، آپ کی جنت کیا ہے اور رسول کی جنت کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. یہ تو میری اور آپ کی جنت ہے نا. مؤمنین و مؤمنات کی جنت کیا ہے کہ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ. یہ آپ کو مبارک انشاءاللہ اس ذکر کے طفیل ہم سب کو اور اس ذکر سننے والوں کو اس ذکر کے توسل سے جنت نصیب ہو. فی جنات عدن. لیکن جو رسول کی جنت ہے ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. رسول کی جنت یہ تجری من تحتها الانہار نہیں ہے، وہ شجرہ نہیں ہے، وہ پھل نہیں ہے. رسول کی جنت رضوان اللہ ہے. ان عائشہ بنت طلحہ، یہ عائشہ بنت طلحہ ہے. ان عائشہ یہ بنت ابی بکر ہیں. دوبارہ ام المؤمنین سے روایت ہے. انہا قالت ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما رأيت احدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کلام اور حدیث میں رسول سے نزدیک، رسول جیسا زہرائے مرضیہ کے علاوہ کسی کو نہیں پایا. یعنی آپ جو کہتی، جو کچھ فرماتی وہ کلام کلام رسول ہوتا. وہ عیناً ایسے ہوتا جیسے رسول بول رہے ہیں. یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن پھر وہی بی بی جب دربار میں آ کے کہے اعلموا انی فاطمہ اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بی بی جو کہہ رہی ہیں وہ کلام رسول ہے. کلام رسول کے سامنے پھر کلام کرنا ممکن نہیں ہے. جو عالم بے کلام رسول ہو، ان دونوں کا بولنا ایک ہے بشہادت ام المؤمنین. اگر ایک ہے، جو یہ بول رہی ہیں وہ حدیث ہے، سیدۃ النساء العالمین ہیں، غلط تو نہیں بول سکتی. خود کہہ رہی ہیں کہ ما اقولو غلطا، میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کر سکتی. وہ جب مطالبہ کر رہی ہیں تو انہیں حدیث نہیں سنائی جا سکتی اس مطالبے کے سامنے. اور اس مطالبے کے سامنے حدیث بھی کیا سنائی جائے کہ آپ کو مال نہیں ملے گا اس لیے کہ آپ کو علم ملا ہے وراثت میں. اسی علم کی بنیاد پر تو مطالبہ ہے. یہ تو اعتراف ہے نا، علم ارث میں علم جناب سیدہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے. یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ کان اشبہ کلاما وحدیثا، یہی کلام رسول ہے. یہ جو مطالبہ ہے یہ مطالبہ یہ رسول ہے. وکانت اذا دخلت علیہ رحب بها وقام الیہا فاخذ بیدها. وکانت اذا، جب کبھی بھی، یعنی ہمیشہ، ہمیشہ جب جناب سیدہ داخل ہوتی تو رسول خدا رحب بہا، استقبال کرتے تھے. وقام الیہا، اٹھ کر بڑھ کر آپ کی طرف لپک کر آپ کا استقبال کرتے تھے. فاخذ بیدہا، آپ کا ہاتھ تھام لیتے.
وقبل یدہا، آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ شاید یہ میں حدیث کا یہ حصہ پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں ابھی اس کی توضیح نہیں کرتا، وَإِلَّا ساری ہماری پوری مجلس آج یہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہم نے کچھ بھی سمجھ لیا۔ چاہے جناب سیدہ میں کہیں کوئی ایک جملہ سمجھ لیا، ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو کسی اور کے لیے ممکن ہو، کوئی ایک ایسا جملہ نہیں ہے۔ آپ کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے ہوں، تمام قد کھڑے ہو جائیں، کس کے لیے ممکن ہے؟ صرف اپنی جگہ قام لہا نہیں ہے، قام الیہا ہے۔ آپ جب بھی آئیں، ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، کسی دن زیادہ پیار آ گیا ہو، مشکل میں ہو، آسانی میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، جب بھی ہو، جہاں بھی ہوں، ہر حالت میں جب بھی جناب زہرا کو دیکھیں، رسول خدا تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ قام الیہا، یہ تو جب آپ تشریف لاتی تھی۔ جب رسول خدا تشریف لاتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا دخل علیہا رحبت بہ وقامت الیہ وأخذت بیدہ فقبلتها۔ فرق کیا ہے؟ فرق ایک جملے میں ہے، وہاں اپنی مسند پر رسول لا کر جناب سیدہ کو بٹھا رہے ہیں، یہاں عیناً وہی ہے۔ جب جناب رسول خدا آتے ہیں تو جناب سیدہ استقبال کرتے ہیں، یہ طبیعی ہے، یہ آج بھی کوئی بھی بچی ہوگی اپنے باپ کا اسی طرح استقبال کرے گی، اسی طرح ہاتھ کا بوسہ لے گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ روایت میں کہا ہے کہ کلما اذا، جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو رسول خدا یوں استقبال کرتے تھے۔ یہی ام المؤمنین اب ایک اور واقعہ نقل کر رہی ہیں اسی حدیث میں۔ فدخلت علیہ فی مرضہ الذی توفی فیہ، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا ہے جب جناب سیدہ آئی ہیں تو اب استقبال کا انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے۔ اس مرض میں، جس مرض میں رسول خدا کی رحلت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اس مرض میں بستر موت پر تھے رسول خدا، اور جب فاطمہ آئی فرحب بہا، ابھی بھی اسی طرح استقبال کیا ہے۔ وقبلہا، اب قام الیہا نہیں ہے۔ جب تک رسول میں کھڑے ہونے کا دم تھا، فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ صرف ایک موقع ایسا آیا ہے جب آپ کھڑے نہیں ہوئے، وہ بستر مرگ ہے، اسی روایت میں ہے۔ جب ہم نے پہلے کہا نا کہ عربی میں ہے، بعض کو شاید عربی سمجھ میں نہ آئے اور کہے نہیں یار عربی میں ایسا نہیں ہے، رسول خدا ہمیشہ ہر وقت، یہ اسی روایت میں جناب ام المؤمنین عائشہ فرما رہی ہیں کہ ایک وقت صرف ایسا ہوا ہے کہ زہرا آئی ہو اور رسول نہ اٹھے ہوں۔ فرحب بہا وقبلہا، جب اٹھ نہیں سکے تو اپنے سینے سے لگایا، یہاں لفظ تبدیل ہو گیا ہے۔ وَأَسَرَّ إِلَيْهَا، پہلے قام الیہا ہے، اب اسر الیہ۔ وہ بھی کتنا خوبصورت عمل ہے، بیٹی کے استقبال کے لیے لپکنا، اور یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے جب بیٹی کے کانوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر کوئی سرگوشی فرما رہے ہیں۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ باپ اور بیٹی میں پیار چل رہا ہے، بابا نے بیٹی سے کچھ کہا، بیٹی رو پڑی، پھر کچھ دیر بعد بابا نے کچھ کہا، بیٹی ہنس دی۔ اگر میں روایت کے الفاظ آپ کو سناؤں ام المؤمنین کے، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي كُنْتُ أَحْسُبُ لِهَذِهِ الْمَرْأَ فَضْلًا۔ ام المؤمنین نے اس سے پہلے فاطمہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا،
کہتی میں نے جب دیکھا نا کہ یہ ابھی روئی اور کچھ دیر بعد پھر ہنسی، میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو عام انسان نہیں تھی، عام عورت نہیں تھی، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ عام عورتوں کی طرح کیوں روئی، کیوں ہنسی؟ پھر جا کر میں نے سوال کیا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں آپ کو صرف روایت کے کچھ جملوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور جواب بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ اس وقت تو جواب نہیں دیا، بعد میں جب پوچھا تو پھر کہا کہ میں ہنسی اس بات پر کہ انی اول اہلہ الحق بہ، کہ پہلا فرد اہل بیت میں سے جو حضرت سے ملحق ہوگا وہ میں ہوں گی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ روایت کیا ہے؟ روایت کہہ رہی ہے کہ اہل بیت میں سے پہلا فرد جو مجھ سے ملحق ہوگا وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ اہل بیت جن پر آیے تطہیر نازل ہوئی ہے، اس اہل بیت میں حضرت محسن ہے؟ اس میں حضرت محسن نہیں، اس میں حضرت زینب ہیں، اس میں حضرت زینب بھی نہیں ہے۔ رسول نے جو فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت سے مراد بھی خود بیان کر کے گئے ہیں، معلوم بھی ہے اہل بیت، وہ لغوی اہل بیت نہیں ہے کہ گھر میں جو کوئی بھی ہو۔ اس بنا پر جو پہلا شہید ہے وہ کون ہوگا اہل بیت میں سے؟ شہیدہ جناب سیدہ ہوں گے۔ دوسرا، اس وقت جب رسول ارشاد فرما رہے تھے اس وقت حضرت محسن تھے؟ اس وقت حضرت محسن نہیں تھے، جو تھے ان میں سے بات ہو رہی ہے کہ جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ آئیں گی مجھ سے ملنے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو اس کے بعد آیا، اور پھر اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے نہیں آنے دیا، جنہوں نے محسن کو دنیا میں نہیں آنے دیا، وہ کہتے ہیں۔ اور پھر ہمیں کوئی اس میں یعنی فاطمیہ کے حوادث میں ہمیں کسی سے کوئی اصرار نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے کہ آپ کہیں جی پہلو شکستہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، فرض کر لیجئے آپ کی بات مان لیتے نہیں ہوا تھا، حملہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ خدا کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں قیامت کے دن، محشر کے دن جناب سیدہ پہچان لیں، ہم جناب سیدہ کے چناؤ میں آ جائیں، جب آپ چن چن کر لے جا رہی ہوں گی۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ وہ چن کر لے جا رہی ہوں گی تو اس میں ہم بھی آ جائیں گے۔ نہیں، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو حق بیان کرنا پڑے گا، آپ کو فاطمیہ میں گریہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ایام امیر المؤمنین کے لیے بہت سخت ایام ہیں۔ جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں، امیر المؤمنین میں نے آپ سے وصیت کرنی ہے، انی لأرى ما بی لا اشک الا اننی لاحقۃ بأبی، میں آج یا کل اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں، میں یہ دنیا چھوڑ کر، علی آپ کو چھوڑ کر، حسنین کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ کیا مظالم ہیں جن مظالم کی وجہ سے ایک بیوی کو اپنی نوجوانی میں علی جیسا شوہر چھوڑ کر جانے پہ راضی ہے، حسنین جیسے شہزادوں کو چھوڑ کر جانے پہ راضی ہے۔ انی اوصی کا باشیاء، میں وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ علی نے زہرا کا سر اپنے سینے پہ رکھا، فجلس عند رأسها واخرج من كان في البيت، جو بھی گھر میں تھا سب کو گھر سے نکال دیا۔ اس وصیت کو مصائب کے الفاظ سمجھ کے نہ سنیے، اسے اپنے دل میں اتاریے۔ ثم قالت یا ابن عم
ما احدتنی کاذبہ ولا خائنہ ولا خالفتک منذ عاشرتنی. اے علی مجھے معاف کر دیجیے، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی، میں نے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاری. ما احدتنی کاذبہ، صدیقہ کو کہنا پڑ رہا ہے. صدیقہ کو اتنا جھٹلایا گیا کہ اپنی وصیت میں امیر المومنین سے کہہ رہی ہیں یا علی میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. فقال معاذ اللہ، آپ برداشت نہ کر سکے. علی نے ان کلمات کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ علی کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ علی ارشاد فرماتے ہیں معاذ اللہ انت اعلم باللہ. اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم تاریخ میں کسی نے نہیں کہا. یا زہرا آپ کہہ رہی ہیں مجھے جھٹلایا گیا، میں جھوٹی نہیں ہوں. انت اعلم باللہ. وابر واتقى واکرم واشد خوفا من اللہ. اللہ اکبر. نہ جانے کتنا گریہ ہوا، علی نے کتنا گریہ کیا، بطول نے کتنا گریہ کیا. کب دوبارہ زہرا بولنے کے قابل ہوئی؟ ثم قالت اوصیک ان لا یشہد احد علی جنازت من ہؤلاء الذین ظلمونی. یا علی میری وصیت ہے مجھ پر ظلم کرنے والے میرے جنازے کے قریب بھی نہ آئیں. ولا يصلي علي احد منهم ولا من اشیاعهم. نہ وہ خود آئیں نہ ان کے ماننے والے آئیں. آپ کوشش کرتے ہیں ایام فاطمیہ میں لوگ آئیں، زہرا کی مجلس میں صرف وہ آ سکتا ہے جسے زہرا نے اجازت دی ہے. یا علی ادفنی فی اللیل. رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں واللہ جدد علی مصیبت رسول اللہ ثم بکیا جمیعا. رسول خدا کا غم تازہ ہوا، دونوں نے گریہ کرنا شروع کیا. زہرا نے اپنے ہاتھوں سے علی کے آنسو پوجنا شروع کیے. علی نے ان ہاتھوں کا بوسہ لیا. زہرا پہلو شکستہ ہے، ان ہاتھوں پر تازیانوں کے نشان ہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.